बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ज़ाहिर जब कराची की पॉलिटिक्स पर बात की जाती है और हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में कराची की पॉलिटिक्स में बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। अभी ताज़ा NA-240 के इलेक्शन जो हैं वो गुजरे हैं, बाई इलेक्शन थे। NA-245 का बाई इलेक्शन जो है वो भी आ रहा है। लेकिन कराची में जो इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं उनकी मेल मुलाकातों की खबरें भी इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। कौन किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कराची की सियासत में आखिर हो क्या रहा है, ये सवाल पूरे मुल्क के लिए बहुत अहम तरीन मेरे ख्याल सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। NA-240 के इलेक्शन में हमने देखा कि बड़े क्लोजली बहुत सारी सियासी जमातों का टाकरा पड़ा। इसमें एक अहम तरीन सियासी जमात कराची की महाजिर कौमी मूवमेंट भी है और आज हमने महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब मोहतरम आफाक अहमद साहब से वक्त लिया है। आफाक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आफाक साहब, मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान की सियासत एक तरफ और फिर कराची की सियासत में क्या हो रहा है, ये कंसर्न बहुत अहम है लोगों का। पहले तो फरमाइएगा कि NA-240 के बाई इलेक्शन में आपकी जितनी आप लोगों की उमंग थी या जितना आपने सोचा था, क्या उसी अंदाज से टारगेट किया या आप अपने टारगेट से पीछे रहे अचीव करने में? आवाम की तरफ से तो ज़ाहिर हम ये कह सकते हैं कि आवाम ने भरपूर सपोर्ट की, लेकिन इलेक्शन एक बहरहाल साइंस है जिसको सीखने में वक्त लगता है। और इलेक्शन में NA-240 के जो इलेक्शन से खुसूसन उसमें जो कुछ इंजीनियरिंग हुई उसे रोकने में हम फेल हुए हैं। उस नाकामी को हम तस्लीम करते हैं। वो हमारी ज़िम्मेदारी थी कि अगर कहीं रिगिंग हुई है, अगर कहीं रिज़ल्ट्स चेंज करने की कोशिश की गई है तो हम उसको रोकते। ज़ाहिर है कि दिफा करना हमारा हक़ था, हमारा फ़र्ज़ था, जिसे टेक्निकल ग्राउंड्स पर हम अपना फेलियर समझते हैं कि हम उसको नहीं रोक सके। इंजीनियरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आफाक अहमद साहब आप? देखिए, नेशनल लेवल पर अगर पूरे मुल्क में कहीं इलेक्शन हो रहे हों और RTS अगर बैठ जाए तो चलें लोड की वजह से आदमी उसको डाइजेस्ट कर लेता है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन हो रहे हैं, 309 पोलिंग स्टेशंस हैं और 2.5 घंटे के लिए RTS जो है वो बैठ गया, तो जाहिर है कि उसके बाद रिज़ल्ट्स चेंज किए गए। जो प्रेशर्स थे फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, सबको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट चंद वोटों के ऊपर जो है वो अपनी हुकूमत कायम रखे हुए है। तो थ्रेड्स गए कि अगर ये सीट्स उनको नहीं मिली तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट से अलग हो जाएंगे। उसके बाद RTS बैठा, इलेक्शन के रिज़ल्ट चेंज हुए। फिर जो रिगिंग हुई है वो सबके सामने है कि बैलेट बुक्स बाकायदा वहाँ से ले जाते हुए लोगों ने पकड़ा है, FIR कटी है वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। इसी तरह 2 पोलिंग स्टेशन सील किए गए इसलिए कि उसके बैलेट बॉक्स टूटे हुए थे और बैलेट बिखरे हुए थे। तो वो जो सील किए गए पोलिंग स्टेशंस, उनके रिज़ल्ट्स अनाउंस किए गए, जबकि जब सील कर दिया गया था, डीसील करते वक्त जो बाकी तमाम कैंडिडेट्स हैं उनके पोलिंग एजेंट्स को बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया। और जब इस बात की कंप्लेंट की गई कि उन पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट्स को आपने इस नताइज का हिस्सा कैसे बना दिया, तो वो शिकायत भी वसूल नहीं की गई। फिर फॉर्म 45 के अंदर कहीं पर भी रिजेक्शंस के कोई इंडिकेशंस नहीं, जो कॉलम्स हैं वो खाली हैं। अगर कोई बैलेट पेपर आपका रिजेक्ट होता है तो फॉर्म 45 में आप शो करते हैं। जब फॉर्म 45 में आपने शो नहीं किया तो उसके बाद कई 100 बैलेट पेपर उन्होंने शो किए, एनवलप्स थे और वो ओपन थे, डीसील हुए थे। उन्होंने कहा कि जी ये बैलेट पेपर जो है वो रिजेक्ट हुए हैं, तो उसकी अपील के ऊपर हम यहाँ सुनवाई कर रहे हैं। तो हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ जाके शिकायत की कि भाई ये एनवलप्स तो आपके सील नहीं है, हाँ। और फॉर्म 45 में तो मतलब कोई रिजेक्ट हुआ नहीं है बैलेट पेपर, तो ये रिजेक्टेड बैलेट पेपर आप कहाँ से लेकर आए हो? आपको रिटर्न में एप्लीकेशन हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ये मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं एप्लीकेशन रिसीव कर लूँ। तो इंजीनियर था इलेक्शन। अच्छा, अगर मैं आफाक साहब आपकी बात को इस तरह समझ भी लूँ तो आप देखिए क्लोज जो कांटेक्ट हुआ या क्लोज कॉन्टेस्ट जो हुआ है वो TLP और MKM का हुआ है, उनके वोट्स का हुआ। अगर मैं देखूं तकाबली जायज़ा लें आप, तो आपको लगता है कि फिर इसका मकसद है जो TLP क्लेम कर रही है कि जी हम जीते हुए थे वो ठीक है, क्योंकि आपने तो अपना बताया कि हमने शायद सही तरीके से उसको फेवर नहीं कर सके, चीज़ों को फौरी तौर पर जाकर शिकायत आपसे वसूल भी नहीं की गई और दीगर मामला, तो TLP सेकेंड रनर अप है। इज़ दैट ट्रू वहाँ पर उस हल्के में? नहीं, वहाँ जो वोट रिजेक्ट किए गए ना,
وہ کو تقریباً کو 2-2.5 ہزار ووٹس تھے جو انہوں نے وہاں شو کیے جو ریجیکٹ کیے. ٹھیک ہے. اچھا وہ ریجیکشن اس طرح کی تھی کہ کینڈل کے ساتھ لائٹر کے اوپر اسٹیمپس، کینڈل کے ساتھ لائٹر پر اسٹیمپ جو ڈیلیبریٹلی لگائی گئی بعد میں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ دیکھو فارم 45 میں فارم تو آپ نے کوئی ریجیکشن تو شو کی نہیں صحیح ہے. ہے. اور ایک آدمی غلطی کرے، 2 آدمی غلطی کریں کہ 2 جگہ اسٹیمپس لگا رہے ہیں. آپ نے 1,500 ووٹس کے اوپر ڈبل اسٹیمپس لگائی. اچھا اسٹیمپس ایک جگہ اگر ڈارک لگی ہوئی ہے تو سیکنڈ بھی اگر اسی بندے نے لگائی ہے تو ڈارک ہوگی. وہ اسٹیمپس کی ہاں وہ کنڈیشن بھی نہیں ہے کہ ایک ہی بندے نے وہ اسٹیمپس لگائی ہیں. تو وہ ہم نے جب ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور ہم نے کہا کہ اگر یہ آپ اس کو ریجیکٹ شو کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے ہمارے ووٹ آپ نے بیلٹ پیپرز جو ہے وہ ریجیکٹ کیے ہیں. اگر ان بیلٹ پیپر کو آپ شامل کر لیں تو ظاہر ہے ٹی ایل پی سیکنڈ نہیں ہے پھر. اچھا ٹی ایل پی سیکنڈ نہیں ہے. لیکن آفاق احمد صاحب کراچی کی سیاست کی پلس آپ جانتے ہیں، اس کے نبض پر آپ کا ہاتھ ہے اور آج سے نہیں ہے، ظاہر جب سے آپ نے اپنا سیاسی سفر شروع کیا ہے. کراچی کی سطح تک اگر میں بات کروں تو ایک بڑی مذہبی جماعت بن کر ابھری جماعت اسلامی اور ان کا جو مکتبہ فکر ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اور اب ہمیں نظر آ رہی ہے ٹی ایل پی. کیا کراچی کی حیت کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت بن سکتی ہے ٹی ایل پی کراچی میں؟ دیکھیے جماعت اسلامی جو ہے اس میں مطلب میں جماعت اسلامی کا وکیل نہیں ہوں اور میں ٹی ایل پی کا مخالف نہیں ہوں. آپ ایک انالیسس مجھ سے مانگ رہی ہیں تو وہ میں بتا رہا ہوں. مجھے کسی کی مخالفت اور حمایت کرنا مقصد نہیں ہے. جماعت اسلامی میں مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں. اس میں شیعہ بھی ان کے عہدیدار میں نے پائے ہیں اور ان میں بریلوی مسلک کے لوگ جی. لیکن کسی خاص مسلک کی بنیاد پر اگر آپ لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں تو وہ زیادہ عرصے چلتا نہیں معاملہ. تو ٹی ایل پی مسلک کی بنیاد پر چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو زیادہ عرصے مجھے لگتا نہیں ہے. اور مذہبی ایکسٹریمزم جو ہے وہ کراچی نے کبھی قبول نہیں کیا. کراچی کا مزاج نہیں ہے کراچی کے مزاج میں. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ رواداری بہت ہے اور دائرہ ایک دوسرے کو لے کر چلنے کی روایت بھی، اور آپ جیسی سیاسی جماعتوں نے اس کی داغ بیل ڈالی ہوئی ہے. میں پچھلے دنوں آپ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ بھی پروگرام کر رہی تھی تو میں نے شاید وہاں یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہماری روایت بن گئی ہے کہ ہم لوگوں کے جنازوں پر اکٹھے ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا اور اس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ خود چل کر گئے بہت ساری جگہوں پر. شاید آپ کو نہیں بھی بلایا ہو کسی نے، لیکن آپ نے اپنا فرض سمجھا اور آپ چلے گئے. لیکن آفاق صاحب معاملہ یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں جنازوں پر اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن سیاست میں اکٹھے نہیں ہو پاتے اور نہ ہو سکتے ہیں یہ. اچھا جنازوں میں شریک ہونا یا کسی جگہ تعزیت کے لیے چلا جانا، اس کو میں سیاست کا حصہ کبھی بھی نہیں سمجھتا. آپ دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں گیا، میں پرسے کے لیے گیا تھا. ڈاکٹر صاحب کے گھر کے باہر میڈیا انہوں نے جمع غفیر جمع کیا ہوا تھا اور لوگ وہاں تھے اور انہوں نے کہا کہ میڈیا سے آپ 2 منٹ بات کر لیجئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں پرسے کے لیے آیا ہوں اور میں اس قسم کے مواقع کو جو ہے وہ سیاسی طور پر استعمال کبھی بھی نہیں کرتا. تو میں آ گیا. تو اگر کہیں ہم جا رہے ہیں تو وہ اس کا کہیں کوئی سیاسی پہلو آپ کو اپنے طور پر سمجھ لینا جو ہے وہ غلط ہے. اچھا چلے نیچرل الائنس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. اگر میں ایم کیو ایم کا تذکرہ اس لیے آتا ہے کیونکہ بنیاد تو سب کی وہی تھی. پھر سب ظاہر وہاں سے فریکشنز ہوتے رہے اور سب لوگ آپ کی جماعت پھر حقیقی اور پھر مہاجر قومی موومنٹ کا سلسلہ، پھر پی ایس پی ہم نے دیکھی ہے. فرمائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے صورتحال میں جب آپ کھڑے ہیں، آپ نے کراچی کی سیاست کا 240 بھی دیکھ لیا ہے، ابھی 245 کا بائی الیکشن بھی آنے والا ہے، آپ کو لگتا نہیں کہ بہت ساری جگہوں پر دستبرداریاں ہو سکتی ہیں اور آپ کا جو مہاجر ووٹ کا کاز ہے جس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، جس کی آپ بارہا بات کر رہے تھے، میرے پچھلے انٹرویو میں بھی آپ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے سب اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں، میں مہاجر کی بات کرتا ہوں، تو اس کے لیے آپ دستبردار نہیں کروا سکتے اپنے کینڈیڈیٹ کو؟ نہیں سمجھتے آپ کی دستبرداریاں ہو جانی چاہیے؟ مجھے اگر کہیں نظر آئے گا کہ کوئی مہاجر کینڈیڈیٹ ہے جو مہاجر نام پر پالیٹکس کر رہا ہے اور اوپنلی مہاجر قومیت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے ساتھ سیاسی مفاہمت کے حوالے سے بات چیت کی جا سکتی ہے. بالکل درست ہے. لیکن کینڈیڈیٹ وڈرا کرنے والا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. کہ کہیں کوئی آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہے تو آپ کسی کے حق میں دستبردار ہو کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. ابھی ظاہر ہے آپ کے ذہن میں 245 ہوگا کہ 245 میں فاروق ستار صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے کینڈیڈیٹس بھی الیکشن لڑ رہے ہیں.
PSP کے لوگ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جو 240 کا رزلٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے بالکل ایسے کہ اگر PSP متحدہ قومی موومنٹ مہاجر قومنٹ کے سارے ووٹ آپ ایک جگہ جمع کاؤنٹ کر لیں تو لاکھ ووٹ پڑ گیا بالکل، مطلب کوئی ان کو پہ ڈیفیٹ نہیں دے سکتا. بالکل درست ہے. لیکن یہ سارے معاملات جو ہے وہ ابھی اس بائی الیکشن کے اندر ممکن مجھے نظر نہیں آتے. لیکن جو حالات ہیں اس میں اگر فیوچر میں جنرل الیکشن سے پہلے میں نے جو سجیشن دی تھی اس پہ اگر کوئی کوشش کی جائے اور سیریس ایفرٹس تمام جگہ سے ہو تو اس پر بات ہو سکتی ہے، اور میرے خیال ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی NA-245 کے معاملے پر آفاق صاحب نے کہا کہ کوئی جلدی فیصلہ نہیں لینا، دستبرداریاں ہوں گی، اگر کروانی ہوں گی تو ہم کروا بھی لیں گے، لیکن وہ جنرل الیکشن کی بات ہے. لیکن کیا واقعی ایک TLP نے اس تمام تر فریکشنز کو ایک جگہ اکٹھا ہونے پر مجبور کیا ہے یا نہیں؟ اور پھر امپورٹنٹ سوال شاید یہ بھی ہے کہ کراچی کی سیاست یا اس کی پلس کو سمجھتے ہوئے اگر ان تمام سیاسی جماعتوں کا اجماع ہوتا ہے جو کہ MKM سے نکلی ہوئی ذیلی جماعتیں ہیں، تو کیا یہ کراچی کو کیا دے سکتے ہیں؟ شاید اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور آج ہم نے وقت لیا ہے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب سے، اور ظاہر ہے کراچی کی سیاست پر ہم بات کر رہے ہیں. آفاق صاحب سے بات یہاں تک تو پہنچی ہے کہ دستبرداریاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ جنرل الیکشن میں ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، جو بڑے ہیں، وہ بیٹھ کر یہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ان ساری سیاسی جماعتوں میں سے کس کس کو ون کمیٹی ون جو ہے ممبرس کے ساتھ ون کینڈیڈیٹ ون سیٹ کے معاملے پر بات ہوگی. لیکن آفاق صاحب سوال یہ اٹھ رہا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے کہ شاید آپ کا الائنس PSP کے ساتھ زیادہ بہتر بنتا ہے اور وہاں آپ کا جھکاؤ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہے. پھر ہمیں یہ سننے کو ملا کہ نہیں، آپ نے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے کہا کہ آپ بات کریں ان لوگوں سے اور پھر ہم شاید مل بیٹھیں گے. آپ کی جانب سے کس جانب زیادہ جھکاؤ ہے؟ میں نے کسی خاص جماعت کی طرف کبھی بھی اپنے آپ کو ایک طرف میرا جھکاؤ کبھی نہیں رہا. میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو کم سے کم ایک نقطے پر ایک جگہ بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اپنی اپنی جماعتوں کو قائم رکھتے ہوئے اور اپنے نظریات پر قائم رہتے ہوئے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں آپ کو ظاہر ہے متحد ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آبادی کا تناسب تیزی کے ساتھ بگڑ رہا ہے. دانشورانہ طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی سرکاری سطح پر کہ یہ شہر مہاجروں کا شہر نہیں ہے. اور یہ میں نے پچھلے الیکشن میں جنرل الیکشن میں کہا تھا کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ شہر مہاجروں کا نہیں ہے. اس کے لیے چیمہ ڈوگر یہاں سے جیتیں گے، یہاں سے محسود جیتیں گے. یہ بات میں نے جنرل الیکشن سے پہلے کہی تھی اور ایسا ہوا، اور یہ دانشورانہ طور پر ایسا ہوا. اور جو گزشتہ الیکشن گزرے ہیں اس کو صرف میں نہیں، تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ انجینئرڈ الیکشن تھا، اور اس انجینئرڈ الیکشن کے تھرو کراچی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ کراچی مہاجروں کا شہر نہیں ہے. یہاں محسود بھی رہتے ہیں، وہ الیکٹ ہوئے ہیں، یہاں چیمہ بھی رہتے ہیں، یہاں ڈوگر بھی رہتے ہیں. یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی جنرل الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے یا اس سے پہلے کیوس کی صورتحال جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے ملک میں؟ دیکھیں آفاق صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی شہر کی طرف بھی آتی ہوں دوبارہ، کیونکہ کراچی کے تو ابھی تک کوئی گورنر ہی نہیں ہے. MKM نے وعدے وعید لیے اور پھر وہ کولیجن میں دوبارہ چلے گئے، لیکن اب پھر وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لہجہ دیکھیں، ہمارے لفظ نہ پکڑیں، تو وہ دوبارہ شاید باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ فرمائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، حکومت آن اے رائٹ ٹریک؟ اتنی لیبلٹیز کے ساتھ حکومت 1.5 سال پورے کرے گی یا آپ کو لگ رہا ہے جلدی الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو کچھ بھی کر رہے تھے، میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، اور جب آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ بھی کرائے گا. اچھا، یہاں جو صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ بھئی میں نو کانفیڈنس کے ذریعے جاؤں گا، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات بہت اچھے نہیں تھے، تو ان کو وہ اسمیل کر گئے تھے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے.
تو انہوں نے جو ٹیکسز لگانے تھے، جو انٹرنیشنل لیول پر جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی یہ آپ کی آئل کی جو پرائسز بڑھے تھے، تو وہ انہوں نے ٹرانسفر نہیں کیے پبلک پہ، اور وہ جمود چھوڑ کے چلے گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ جو نقصان تھا وہ اس گورنمنٹ نے ہی آگے پورا کرنا تھا، اس گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی تھی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم پورا کرے گی، 1.5 سال تک لے کے چلیں گے گورنمنٹ کو، یا اس سے پہلے کچھ اتنا ایجیٹیٹ کر پائیں گے عمران خان صاحب کے، کیونکہ مستقل بنیادوں پر جلسے جلوس اور ہم اب احتجاج والی صورتحال سے شاید آگے نکل گئے ہیں. جب پیٹرول کے اوپر 50 روپے بڑھنے کی اطلاع آتی ہے تو لوگ احتجاج کی بجائے پیٹرول پمپ کی طرف بھاگتے ہیں کہ رات کو جو ہے وہ پیٹرول لے لو، 12 بجے کے بعد بڑھ جائے گا. تو ہم احتجاج کی بجائے کمپرومائز کر لیتے ہیں اور ہم بھاگتے ہیں پیٹرول پمپ کی طرف. تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا کہ گورنمنٹ 10 روپے روزانہ بڑھا دے اور لوگ جو ہے وہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے. تو گورنمنٹ کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں ہے. اچھا، تو اور اپنے ٹائم پہ الیکشن کروائے گی وہ. عمران خان صاحب بھی زیادہ ایجیٹیٹ نہیں کر پائیں گے. عمران خان صاحب نے جو موبلائز کرنا تھا لوگوں کو، پہلا اٹیمپٹ ان کا فیل ہو گیا. اب میرا نہیں خیال کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ بہت زیادہ موبلائزیشن ان کی طرف سے ہو. اوکے، بیک ٹو دا کراچی سیاست. سر فرمائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی، ابھی ہم نے دیکھا کہ پہلا بلدیاتی جو انتخابی عمل تھا وہ سندھ کے اندرون علاقوں میں ہوا، سکھر، نواب شاہ، گھوٹکی اور باقی سارا علاقے. فرمائیے گا، اس میں بھی رگنگ کی باتیں آتی رہیں سامنے. ظاہر ایم کیو ایم نے بڑی پریس کانفرنسز کی، باقی سارے لوگوں نے بھی کی. اب جب آپ لوگوں کے الائنس اگر بنتا ہے تو میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کس طرح سے میکانزم تیار ہوگا. دیکھیں سر، چیف منسٹر مہاجروں میں سے ہونا چاہیے، یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن ہوا نہیں ہے، اور شاید مستقبل میں اس کے کوئی چانسز بھی نظر نہیں آ رہے ہمیں. اب اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، بلدیاتی الیکشن اب ہونے والے ہیں کراچی، حیدرآباد اور باقی ساری جگہوں پر، اس سے کیا رزلٹ آپ نکال رہے ہیں؟ کتنا بڑا مارجن کے ساتھ مہاجر بولنے والی جماعتیں جو کلیم کرتی ہیں اپنے آپ کو، وہ اپنا ووٹ بچا پائیں گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈینٹ پہنچا سکیں گی جو وہ چاہتی ہے، چاہے وہ میئرشپ کے حوالے سے ہو یا پھر آپ کے چیف منسٹر کے معاملات پہ ہو؟ دیکھیے، اندرون سندھ میں جو الیکشن ہوئے نا، اس میں جو دیہی علاقوں میں ریزلٹس آئے ہیں وہ اس سے مختلف نہیں ہوتے ہیں. ان کے ہاں ظاہر ہے کہ ان کے سردار ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں. فکر کی بات یہ ہے کہ جو اربن ایریاز تھے، بیرپور خاص، حیدرآباد، ٹنڈولا یار، جہاں شہری آبادی تصور کی جاتی ہے، جہاں اردو اسپیکنگ ڈومینیٹ کرتا ہے، وہاں کے ریزلٹس آپ کے خلاف آئے. تو یہ دکھ کی بات ہے. اور اس ظاہر میرا اندرون سندھ اس طرح کا کام نہیں ہے جس طرح کا متحدہ قومی موومنٹ کا کام ہے. تو یہ فکر کی بات ہے کہ اربن ایریاز سے کوئی رزلٹ خاطر خواہ پی ایس پی یا متحدہ قومی موومنٹ کے ہاتھ میں نہیں آیا. تو اگر ان حالات کو دیکھ کر بھی ہم فیوچر کی کوئی پلاننگ نہ کریں اور ہم صرف یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیں کہ ریگنگ ہوئی ہے. میں نے NA-240 میں کہا کہ ریگنگ ہوئی ہے، لیکن میں اس فیلئر کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میرا فیلئر تھا کہ میں اس کو روکنے میں ناکام رہا، کیونکہ الیکشن کا پروسیس کا حصہ ہے. یہ صرف لوگوں کو موبلائز کر کے ووٹ ڈلوانا ہی الیکشن نہیں ہے. مخالفین کی ریگنگ کو روکنا بھی میری ذمہ داری تھی. میں اس سائنس سے ابھی اس طرح واقف نہیں ہوں، میں ناکام رہا اس میں. میں اپنے اس فیلئر کو تسلیم کرتا ہوں. تو آپ کو اندرون سندھ جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھ کر فیوچر کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ آپ کے اربن ایریا سے بھی رزلٹ آپ کے خلاف آیا. بالکل. میں تو جنرل الیکشن کی آپ 2018 کی جب بات کرتے ہیں کہ وہ تو ظاہر آپ کہہ رہے ہیں پورا انجینئر تھا. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، میں بریک لے لیتی ہوں، پھر ذرا واپس آتے ہیں. جو کچھ کراچی کی سیاست پہ میں بار بار اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت یہ بہت زیادہ ہیٹڈ ڈبیٹ ہے. کسی نے کل رات سے پرسوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کے دروازے تک پہنچا اور فلاں نے فلاں کو کہا کہ بھائی اب ہم کچھ شہر کے لیے کام کریں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ صوبے کو چلا رہی ہے. کیا یہ ساری سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی حد تک کنونس کر پائیں گی کہ وہ شہر میں ڈیلیور کرنے کے زیادہ اہل ہیں rather to پاکستان پیپلز پارٹی؟ رائٹ آفٹر دس بریک اس سوال کے ساتھ واپس.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक से पहले ज़ाहिर बात हो रही है महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब से कुछ सवालात है, लेकिन जब सियासी कराची के मामला पे बात करें तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। पहली तो बात मैं ये पूछना चाहूँगी आफाक साहब, लोगों के ये सवाल ज़ाहिर बहुत अरसा दराज से रहा, फिर अब PSP जब आई तो ये सवाल दोबारा उठा कि आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा, सही गलत जो भी था, कि इस्टेब्लिशमेंट ने आप लोगों को संभाला दिया, आप उसी के मरहून मिन्नत सामने भी आए उभर के। आजकल कैसे हालात हैं आपके इस्टेब्लिशमेंट से, कैसे मामला चल रहे हैं? हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो हमसे ज़्यादा होशियार है। वो कोई भी नई पार्टी बनने के लिए जा रही होती है या बनती है तो वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा करके तासुर ज़रूर देते हैं कि इसके पीछे हमारा हाथ है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, और शायद वो उसका क्रेडिट भी लेते हैं। तो ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में बड़ा अहम रोल हो गया है जो नहीं होना चाहिए, तो ये तासुर देते हैं। और आजकल ताल्लुकात हैं आपके कैसे हैं? मेरा ख्याल है कि कभी भी ताल्लुकात हमारे ख़राब नहीं रहे, क्योंकि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई तो मैंने कभी की नहीं, तो मेरे ताल्लुकात ख़राब तो नहीं रहे। लेकिन मैं कभी ये भी नहीं कहता कि इस्टेब्लिशमेंट से मेरे ताल्लुकात हैं। अगर कभी कोई किसी मामले पर मुलाकात करना चाहता है तो मैं मिलता भी हूँ, और अगर कहीं कोई मेरे बस में होता है तो मैं उनके साथ मतलब कोऑपरेट भी कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है कि कोई इसका मकसद ये नहीं होता कि हम एजेंसी के मरहून मिन्नत हैं, और ये तासुर ये देते रहते हैं। PSP का जो आज का रवैया है तो उससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि ज़ाहिर है मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसमें जिस तरह वो डेस्परेट थे, उन्होंने जिस तरह कहा कि मुझे गोली अगर मरवानी थी तो पंजाब से लोग क्यों बुलवाए, कायदे तहरीक जो है वो उन्होंने कहा बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट काफ़ी थे। तो ज़ाहिर है कि ये उनका गुस्सा तो था ना। तो ताल्लुकात जो है वो कभी भी किसी के भी एक जैसे नहीं रहते। सारे लोगों के लिए गुडी गुडी पिक्चर नहीं रही है, कभी भी नहीं रहती। देखिए आप पीपल्स पार्टी के बारे में कहें, पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके भी ताल्लुकात रहे हैं, और ज़ाहिर है कि जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो बिहाइंड द कर्टन जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, उनसे कौन अपने ताल्लुकात को ख़राब करेगा, सब मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है आफाक भाई, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल है, लोग कह रहे हैं कि महाजिर कौमी मूवमेंट को शायद वोट इसलिए भी नहीं उस अंदाज से पड़ पाता MNA या MPAs के लिए, जब भी इलेक्शन हो या बाई इलेक्शंस भी हो। वो कह रहे हैं कि इनकी तारीख जो है वो ज़रा थोड़ी दहशत की अलामत समझी गई। ट्रकों में बैठकर आए और पूरे लाइन्स एरिया लांडी और इधर उधर सारे उतर जाते थे, और हमने कश्तो खून इस शहर के अंदर बहाते हुए देखा। तो आज भी उसकी दहशत आज तक लोगों पर कायम है। आपको लगता है कि वो एक गलत हो गया था, गलत स्टेप था उस वक्त? एक तो देखिए, मैं 1000 मरतबा कह चुका हूँ, ये प्रोपेगेंडा अब लोगों के जहनों से निकल गया है। पहले ज़रूर लोगों के जहनों में था, क्योंकि प्रोपेगेंडा किया गया था कि जनाब ट्रकों में बैठ कर आए। आज तक कोई एक विटनेस ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि ट्रकों में बैठ के आए। ये ज़ाहिर है कि प्रोपेगेंडा था, ठीक है ना, ख़त्म हो गया, अब आवाम के जहनों में नहीं है। ये तो हो सकता है कि जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि कहीं कोई हमारी इस बात से नाराज़ हो और वो रास्ते में हमारे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा हो या करता हो कि, और कहीं वो हमारे रास्ते में अगर ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं कर सकता तो वो किसी को सपोर्ट कर रहा हो। जैसे होता है कि भाई आप हुब्बे अली में नहीं बुग़्ज़ माविया में किसी की सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे बुग़्ज़ में किसी की सपोर्ट हो रही हो, कि ज़ाहिर है लोग नाराज़ हैं कि आप महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार हों। इसलिए कि जब असलम बेग साहब से मुलाकात हुई थी तो असलम बेग साहब से भी यही मामला तय हुए थे, मुत्तहिदा के अल्ताफ़ हुसैन साहब के, और मैंने इख्तिलाफ़ किया था कि इससे हमारी दस्तबरदारी नहीं होगी, मैं लफ्ज़ महाजिर से दस्तबरदार नहीं हो सकता, और यही वजह थी अल्ताफ़ साहब से अलग इख्तियार करने की। तो अल्ताफ़ साहब के ऊपर भी दबाव था, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बाकायदा उसके लिए पैसे दिए थे और उन पर दबाव डाला था, उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई थी, और उसके बाद से अब तक जो है वो महाजिर पॉलिटिक्स को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो उसको ये समझते हैं कि ये यानी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है।
تو میں نے 1000 مرتبہ لوگوں کو کہا کہ بھئی دیکھیے اگر ایتھنک پولیٹکس کو آپ ملک کے خلاف سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ ایتھنیسٹی ہر جگہ سے ختم کرنی چاہیے تھی. بلوچستان کے اندر بلوچ نام پہ پارٹیاں ہیں اور پورے قبائل موجود ہیں. قبائل موجود ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے اگر پنجاب کے اندر بہت زیادہ پارٹیز ابھی انہی دنوں میں جو پچھلے آپ کے اسمبلیاں رہی ہیں اس سے آپ نے سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا اس لیے کہ وہاں کے پختونوں کو اس بات کا احساس تھا کہ پنجابیوں کے لیے پنجاب ہے, سندھیوں کے لیے سندھ ہے, تو ظاہر ہے ہمارے لیے ہمارے صوبے کا نام پختونوں پہ ہونا چاہیے. تو اگر یہ لسانیت آپ کو پسند نہیں تھی تو اسمبلی سے جو ہے وہ سرحد کا نام ابھی تبدیل ہوا ہے, کوئی پاکستان بننے سے پہلے کی بات نہیں ہے. تو اس مہاجر پولیٹکس کے پھر کیوں خلاف ہیں؟ اور بعض اوقات تو میں لوگوں کو کنونس کرتے وقت یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے آرمی میں خود پنجاب ریجمنٹ, سندھ ریجمنٹ, بلوچ ریجمنٹ, آپ کی فرنٹیئر کانسٹیبلری, تو یہ سب ایتھنک آئیڈینٹیٹی ہے نا ان کی. تو وہاں پر ان ریجمنٹ کو 1 2 3 4 بھی کر سکتے تھے. تو وہاں اگر یہ نقصان دہ نہیں ہے تو پھر پولیٹکس میں یہ چیز نقصان دہ کیوں ہے؟ تو لوگ بعض اپنی ضد بنا لیتے ہیں, تو یہ ضد تو کہیں میرے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے, لیکن یہ والی بات جو ہے نا مجھے کہیں پر بھی تنگ نہیں کرتی کہ اب پہلے کی طرح آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے کہ صاحب آپ ٹرک میں بیٹھ کے آئے تھے. لوگوں کو اب لوگوں نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ سب پروپیگنڈا تھا اور کچھ بھی ایسی حقیقت نہیں تھی. اوکے آفاق صاحب, وقت بالکل میرے پاس مختصر ہے گیا, میں 2 سوال صرف آپ سے کروں گی. فرمائیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا ایک آپ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ آپ ان کو بنائیں. آپ نے میرے پہلے انٹرویو میں بھی کہا کہ میئر آپ کے پاس آتا ہے لیکن آپ کیا ڈیلیور کرتے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. آپ نے کہا اگر آپ کا کل وہ چیف منسٹر بھی آپ کو مل جاتا ہے تو آپ شہر کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کلیم کرتی ہوئی, چلے ایم کے ایم پاکستان کا ہی نام لیتے ہیں نا, وہ اب کہتے ہیں ہمارے پاس ووٹ ہے, ہمارے پاس مینڈیٹ ہے یہاں کا, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس شہر کو ڈیلیور کر سکے گی سیاسی جماعت ایم کیو ایم؟ اور اگر آپ سارے لوگوں کا الائنس ہو جاتا ہے تو پھر یہ شہر کچھ بہتر آپ کو دکھائی دے گا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال اس شہر میں اپنی روٹس بنا رہی ہے. دیکھیے شہر میں کہیں بھی روٹس بنانا پیپلز پارٹی کے لیے آسان نہیں ہے. جو نان مہاجر پاکٹس ہیں وہاں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے اپنا کہیں اثر و رسوخ بڑھایا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کچھ ایسے علاقے ہیں جنہیں آپ دیہی علاقہ آج تک ڈکلیئر کر کے رکھا ہے اور وہ دیہی علاقے کے ڈومیسائل پہ تمام سہولتیں لیتے ہیں, جیسے گڈاپ ہے, لیاری ہے, اور بہت سارے علاقے ہیں جیسے کیماڑی ہے. یہ دیہی علاقے تصور کیے جاتے ہیں. یہ دیہی علاقے اب کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انتخابات میں حصہ لیں گے اور وہ میئر کا انتخاب کریں گے. میرا اس وقت بھی کہنا یہ تھا کہ جب وہ دیہی علاقے ہیں تو اس شہر کی میٹروپولیٹن میں وہ ووٹ کیوں ڈالیں گے؟ ان کی جو دیہی علاقے کی جو میونسپلٹی ہے ان کی الگ ہونی چاہیے. آپ نے ملیر کے اندر ایک ملیر کا پریس کلب الگ بنایا ہوا ہے, لیکن آپ شہر کے اندر انتخابات کے وقت آپ تمام کے تمام لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. اسی طرح آپ نے ان کو دیہی علاقہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے لیکن آپ جو ہے وہ یہاں آ کے انتخاب میں ووٹ ڈالیں گے. تو پیپلز پارٹی اس طرح تو شہر کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. جو اس نے ابھی حلقہ بندیاں کی ہیں وہ ظاہر ہے کہ کسی نے قبول نہیں کی, نہ متحدہ نے قبول کی, نہ ہم نے قبول کی. تو میں نے ابھی تمام حلقہ بندیوں کا جائزہ لیا ہے. جو مہاجر ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ 45,000 پہ ایک یونین کونسل ہے, اور جو نان مہاجر ایریاز ہیں جہاں سندھی اسپیکنگ ہیں یا جہاں گوٹ ہیں وہاں 9,000 کے اوپر ہے. تو آپ اس طرح کی ڈسکرمنیشن آپ کے یہاں جب ہوگی تو آپ غلط طریقے سے کراچی پر کنٹرول تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ووٹ کے تناسب کے حساب سے دیکھیے یا آبادی کے تناسب کے حساب سے دیکھیے تو میرے خیال ہے اس صوبے میں حکومت بھی قائم ہی رکھ سکتے. کراچی کی آبادی لگ بھگ 3 کروڑ ہے جو شہری علاقے کی آبادی ہے. آپ سندھ کی آبادی 5.5 کروڑ کہتے ہیں, تو آدھی سے زیادہ تو کراچی ہے. اور آپ کراچی کے اندر کیا سندھ کی آدھی سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں؟ اگر آبادی کے تناسب سے آپ سیٹیں بنا دیں تو پیپلز پارٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی سندھ گورنمنٹ کے اندر. اچھا آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتی ہوں, لیکن وہ تو کیا ہے نہیں. دیکھیے ایسے نہیں کہ میری بات کا تمسخر اڑا کے آپ مان لیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے. اگر ہم سینسس کو نہیں مانتے تو اسی وجہ سے نہیں مانتے. دیکھیے یہ تو ایک نیچرل فنومینا ہے کہ جو انڈسٹریل سٹی ہوتا ہے, جو پورٹ سٹی ہوتا ہے, وہاں انفلکس باہر سے پورے پاکستان سے, آپ نیو یارک کو دیکھ لیجئے, تمام جگہ سے آتا ہے. تو جو بائی برتھ ہمارے ہاں
आबादी का तनासुब बढ़ रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा तो इन्फ्लक्स है बाहर से आने वालों का। ओके, बिल्कुल ठीक है। और मैं कोई तमस्खुर में नहीं आपकी बात पे कर रही थी, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जहन है उस पर आपसे सवाल कर रही थी। पीपल्स पार्टी के लोग तो जो चाहें कहें, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, आप सिंध की आबादी 5.5 करोड़ कहते हैं, तो भाई आधे से ज़्यादा तो सिर्फ कराची शहर है। हैदराबाद, सक्कर और मीरपुर खास को आप कहाँ लेके जाएंगे, टंडोलाया, टंडो आदम को कहाँ लेके जाएंगे? अगर इन शहरी आबादियों को अगर आप सही गिन लें तो पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट में एग्जिस्ट कहाँ करती है? ठीक है, वक्त कम है, लेकिन अब बिजली जा रही है और पानी नहीं आ रहा है, ये हर वक्त के इस शहर के मसले हैं। सवाल ये बनता है बुनियादी तौर पर कि हमारे यहाँ आप जैसे अकाबरीन, आप जैसे सियासी जमातों के अजहान मौजूद हैं, वो बैठकर उन लोगों को कन्विंस, देखें जिसके हाथ में कमांड होती है आफाक भाई, चलाता तो वही है ना, अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उनसे आपको बात करनी पड़ती है, उनसे चीज़ें अपनी निकलवानी पड़ती हैं। व्हाट डू यू थिंक कि इस शहर के इस मामलात पे आज तक हम पड़े हुए हैं कि हमारे शहर में लाइट ही नहीं आती, हमारे शहर में पानी नहीं आता, इस शहर की सड़कें नहीं बनती, इन पर ही आप कन्विंस करवा लें, बैठ जाएँ आप, शायद आप ही की सुन लें। देखिए, मैंने जो आपसे अर्ज़ की ना, मैं मुख्तसरन आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, और आपका प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हो रहा है, कि अगर हमने मैंडेट को तकसीम होने से बचा लिया और उस मैंडेट की बुनियाद पर अगर हमने अपने मुतालबात मनवा लिए तो हम मनवा सकते हैं, और अगर हमारा मैंडेट इसी तरह स्कैटर्ड रहा तो ना पंजाब को आपसे कोई दिलचस्पी है, ना पीपल्स पार्टी को आपसे दिलचस्पी है, इसलिए कि ना पंजाब का ये हल्का इंतखाब है कराची, और ना ये नवाज़ शरीफ का हल्का इंतखाब है। और यही इमरान खान साहब का रवैया था कि उनका हल्का इंतखाब ये नहीं है, उनका हल्का इंतखाब ज़ाहिर है उनकी ज़बान बोलने वाले लोगों के एरियाज़ हैं। और आपने अभी देखा कि कराची इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, ये कराची इलेक्ट्रिक को मेरे ख्याल 600 मेगावाट बिजली जो है वो शहबाज शरीफ ने अपने हल्का इंतखाब में लोड शेडिंग कम करने के लिए जो इस ग्रिड में आती थी वो उन्होंने रोक दी। उनको कराची से कोई दिलचस्पी नहीं थी। कराची के लोगों को ही कराची के मसाइल हल करने होंगे, और कराची के लोग जब तक इस मैंडेट को जो तकसीम है उसको एक जगह जमा करने में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, ये मसले हल नहीं होंगे। इसलिए कि मैं तवक्को रखूँ शहबाज शरीफ से या ज़रदारी साहब से, तो मेरा ख्याल है मेरी तवक्कुआत गलत हैं। आफाक अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कह रहे हैं तकसीम जो है अगर ये ख़त्म होती है तो वह शहर और यहाँ के लोगों के लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगा। देखते हैं कि तकसीम इत्तेहाद में कब तब्दील होती है। ख़बरें तो बहरहाल बहुत आ रही हैं। आज के प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।